بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہو پاکستان، میں ہوں حیدر مرتضیٰ۔ ناظرین، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نریندر مودی حکومت جو بھی فیصلہ کرتی ہے کہیں نہ کہیں اس میں پاکستان کی مخالفت نظر آتی ہے۔ پاکستان سینٹرڈ فیصلے، خصوصاً جو پاکستان اور بھارت کے مابین جو مئی میں جنگ ہوئی ہے پہلگام واقعے کے بعد، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ نے جو فیصلے کیے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں پاکستان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ان پٹ ہمیں ضرور نظر آتی ہے۔ اور ایک ایسا ہی تازہ ترین فیصلہ ہمارے سامنے آیا ہے جو کہ نہ صرف میرے لیے، آپ کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، ہر انسان دوست شخص کے لیے دل خراش ہے، بالکل ایک غلط، صریحاً غلط فیصلہ ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک دل خراش فیصلہ ہے جس سے ان کے دل دکھیں۔ اور آپ یقیناً یہ جاننا چاہیں گے کہ چلیں، بحیثیت پاکستانی مجھے آپ کو تو دکھ ہوا ہوگا اس فیصلے سے، لیکن بھارت کے اندر رہنے والوں کو اس سے دکھ کیوں ہوا، اور بھارتی سرکار نے ایسا فیصلہ ہی کیوں کیا کہ جس سے خود بھارت کے رہنے والے لوگ، خود بھارتی شہری جو ہیں، ان کا دل دکھے۔ تو جناب، یہ فیصلہ ہے سکھ یاتریوں پر پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ پاکستان نہیں آ سکتے۔ پہلگام واقعہ ہوا، یاتری یہاں سے چلے گئے، جو ہندوستان میں پاکستانی شہری تھے وہ واپس پاکستان آ گئے۔ اب وقت گزر گیا ہے، اب نومبر میں سکھ یاتریوں نے پاکستان آنا تھا، اور انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ نومبر میں سکھوں کے جو پیشوا ہیں بابا گرو نانک، ان کے جنم دن کی تقریبات ہوتی ہیں، اور وہ ننکانہ صاحب میں، کرتارپور صاحب میں، اور دیگر جو ان کی اہم جگہیں ہیں مذہبی لحاظ سے، وہ وہاں پر آتے ہیں، پاکستان کا وزٹ کرتے ہیں۔ اور صرف انڈیا سے نہیں آتے، پوری دنیا سے سکھ آتے ہیں، کینیڈا سے آتے ہیں، امریکہ سے آتے ہیں، یو کے سے آتے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک جہاں پر وہ رہتے ہیں وہ پاکستان کا رخ کرتے ہیں، اور پاکستان میں ان اہم جگہوں پر وہ جاتے ہیں۔ اب نومبر میں سکھ یاتریوں نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا، بھارتی پنجاب سے انہوں نے پاکستانی پنجاب میں آنا تھا۔ اب یہ انداز ستم ظریفی تو یہ ہے کہ پنجابیوں نے پنجاب میں آنا ہے، پنجابیوں نے پنجاب میں آنا ہے، لیکن وہ نہیں آ سکتے۔ یہاں کے پنجابیوں نے اس پنجاب میں جانا ہو، نہیں جا سکتے۔ وہاں کے پنجابیوں نے اس پنجاب میں آنا ہو، نہیں آ سکتے۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ بیکاز آف دی پالیٹکس، سیاست کی وجہ سے۔ اب پابندی لگا دیجیے، نہیں آ سکتے، آپ نہیں جا سکتے، آپ اپنی عبادت گاہوں کا وزٹ نہیں کر سکتے، آپ وہاں پر جا کر ماتھا نہیں ٹیک سکتے، جو کہ جس کی ہر سکھ جو ہے صبح و شام دعا کرتا ہے، ان کے دلی تمنا ہے، ان کے دل سے یہ آرزو نکلتی ہے، ان کے کہہ لیں کہ یہ متاع حیات ہے، ان کی زندگی کا سرمایہ ہے کہ وہ ان جگہوں کو وزٹ کریں جو پاکستان میں ہیں۔ اب ان کا تو قصور نہیں ہے نا کہ ان کے مذہبی پیشوا کی جو اہم مقامات ہیں جہاں پر انہوں نے زندگی گزاری، یا جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں انہوں نے جنم لیا، وہ علاقے پاکستان میں آ گئے۔ اب ان کا یہاں پر آنا ان کے دین کا حصہ ہے، ان کے مذہب کا حصہ ہے، ان کا جو ریلیجن ہے، اس کی سول ہے کہ وہ ان علاقوں کو وزٹ کرتے ہیں۔ لیکن نریندر مودی حکومت ان چیزوں کو نہیں سمجھتی۔ اب اس پر جو سب سے اچھی ان پٹ میرے سامنے آئی، جو سب سے اچھی گفتگو میرے سامنے آئی، وہ ہے بھارتی پنجاب کے چیف منسٹر جناب بھگونت مان صاحب کی گفتگو۔ وہ پہلے بھی اس طرح کی گفتگو کر چکے ہیں، اور ان کی بات سے یہ لگتا ہے کہ یہ باتیں ان کے دل سے آ رہی ہیں، یہ ان کے دل سے باتیں آ رہی ہیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ پابندیاں ہم پر کیوں عائد کی جا رہی ہیں۔ اور ان کا بڑا فیئر آرگیومنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ کرکٹ کا میچ کھیل سکتے ہیں، جو ظاہر کھیل تماشا ہے نا، اس میں کمرشل انٹرسٹس ہیں، ایک کھیل ہے، اور دنیا کی کسی بھی تہذیب میں کم از کم مذہب کو کھیل سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور خصوصاً ہمارے خطے میں تو کھیل کود سے زیادہ مذہب کی اہمیت ہوتی ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، پاکستان کے ساتھ آپ پلے گراؤنڈ شیئر کر سکتے ہیں، آپ پاکستان کے ساتھ کھیل کا میدان شیئر کر سکتے ہیں۔ ہاتھ بے شک آپ نے نہیں ملائے، لیکن ایک گیند کے ساتھ کھیلے ہیں نا، انہی کے ساتھ کھیلیں، ان کے ساتھ میچ کھیلیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے جہاں کمرشل انٹرسٹ ہوتے ہیں وہاں تو آپ میچ کھیل لیتے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ یہ وہی پاکستان ہے جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ پہلگام کا واقعہ ہوا، یہ وہی پاکستان ہے جس سے مئی میں آپ کی جنگ ہوئی ہے، تو آپ کیوں کھیل رہے ہیں؟ یہ بڑا فیئر آرگیومنٹ ہے ان کا،
بہت زبردست دلیل ہے کہ آپ کھیل کود کو ہمارے مذہب پر ترجیح دے رہے ہیں. اگر آپ کا کھیل ہو سکتا ہے, اگر آپ کا میچ ہو سکتا ہے, اگر کرکٹ ہو سکتی ہے, تو پھر ہم ننکانہ صاحب اور کرتارپور صاحب کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ بڑا اہم انہوں نے ایشو اٹھایا ہے اور اس پر بات ہونی چاہیے. اب یہ دیکھیں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے صرف یہ بات نہیں کی ہے, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایک معاملہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر کام آپ کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ مل کر, لیکن جب بھی بات آتی ہے کہ پنجابیوں نے جانا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں یہ نہیں, پاکستان کے ساتھ تو تعلقات خراب ہیں, آپ پاکستان نہیں جا سکتے. اور ایک چیز ذہن میں رکھیے, آپ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر بھارتی حکومت کو اتنا ہی مسئلہ ہو پنجابیوں کے ساتھ تو انہوں نے یہ کرتارپور راہداری کیوں کھولی ہے, کرتارپور کوریڈور جو ہے وہ کیوں کھولا ہے. دیکھیں جب پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا, اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ اعلان کر دیا کہ جی ہم ایگری ہیں, آپ کرتارپور راہداری جو ہے اس کو اوپن کریں, تو اتنا پریشر آ گیا انڈین گورنمنٹ پر کہ انہیں یہ راہداری اوپن کرنا پڑی. اور پنجاب کے اندر جو حکومت تھی اس پر بھی پریشر تھا, فیڈرل گورنمنٹ پر پریشر تھا, ایک انٹرنیشنل پریشر تھا کہ جی آپ, پاکستان تو راضی ہو گیا ہے کہ آپ کرتارپور کوریڈور کھولیں, تو آپ کیوں نہیں کھول رہے. یہ اس دباؤ کا نتیجہ تھا کہ یہ کوریڈور کھلا. آپ نے یہ دیکھا کہ ہیلے بہانے سے انڈین گورنمنٹ جو ہے اس کو بند کرتی رہتی ہے, اور یہ اندر سے جناب نریندر مودی خوش نہیں تھے کہ یہ کوریڈور بھی کھلے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ اور ناانصافیوں کا ذکر کیا ہے جو کہ بھارتی پنجاب میں ان کے ساتھ روا رکھی گئی ہیں. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں سیلاب آیا اور ہمیں امداد نہیں دی گئی, اور یہ امداد پاکستان کے اوپر سے گزر کر افغانستان پہنچ گئی. اور یہ بڑا اہم آرگیومنٹ ہے ان کا, یہ بڑی اہم بات ہے جس پر سوچنا چاہیے کہ پاکستان جو یہ کہتا ہے کہ انڈیا افغانستان میں بیٹھ کر ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس میں وزن ہے. اور یہ بھارتی چیف منسٹر کا جو بیان ہے یہ بالکل واضح ہے کہ افغانستان کے ساتھ کون سا آپ کا رشتہ ہے, کون سا آپ کا تعلق ہے, کون سی ایسی شراکت داری ہے کہ آپ وہاں تو امداد پہنچا سکتے ہیں لیکن اپنے ہی پنجاب میں آپ امداد نہیں پہنچا سکتے, جو کہ انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ ایڈ کا وعدہ تو کیا گیا لیکن ابھی تک وہ ایڈ جو ہے وہ ہم تک پہنچی نہیں. ساتھ ہی ساتھ وہ میڈیا کو انہوں نے کرٹیسائز کیا کہ یہ میڈیا کیا کر رہا ہے, کہہ رہا ہے جی ہم نے سندور کے بعد بدلہ لے لی. انہوں نے کہا سندور کا تو پھر تقاضا یہ تھا کہ آپ میچ کھیلتے ہی نہ, آپ نے پاکستان کے ساتھ میچ کیوں کھیلا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں چاول لیں گے ہم سے, یعنی بھارتی پنجاب سے پورا بھارت چاول لے گا, گندم لے گا, خوراک تو ساری ہم سے لیں گے, لیکن جب ہم پر آفت آئے گی تو کہیں گے کہ آپ اپنا انتظام خود کریں. یہ حال ہے وہاں پر بھارتی پنجاب کے بھاسیوں کے ساتھ بھارتی حکومت کا, اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ بھارتی پنجاب کے چیف ایگزیکٹو بھگونت مان کہہ رہے ہیں. اور ان کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو کمرشل انٹرسٹ اپنی جگہ پر, خوراک اپنی جگہ پر, حقوق اپنی جگہ پر, لیکن مذہب سب سے مقدم ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ سکھوں کے ہاں مذہب کی کیا اہمیت ہے, وہ کس قدر اس معاملے میں سینسٹیو ہے. دیکھیں جب آپ کمرشل انٹرسٹ کو دیکھ سکتے ہیں, جب آپ میدان شیئر کر سکتے ہیں, جب آپ کرکٹ کا میچ جو ہے وہ اس کا انعقاد ایک نیوٹرل وینیو پر کر سکتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں, تو کیا برائی ہے کہ ہم بارڈر کراس کر کے صرف اپنی جو عبادت گاہیں ہیں اس کا وزٹ کر لیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہوا اس سے بھی ہمارے سامنے وہی بات آئی کہ بھارت کی حکومت کی انسٹرکشنز پر یہ سب کچھ ہے, ورنہ کرکٹرز جو ہیں وہ تو پالیٹکس میں انٹرسٹ نہیں لینا چاہتے, یہ حکومتیں ہی ہیں جو ان کو انڈلج کرتی ہیں ایسی ایکٹیویٹیز میں, ورنہ ایک سپورٹس مین کا کام یہی ہے کہ وہ کھیل کے میدان میں کھیلے. آپ نے سوریہ کمار یادو کی جو پریس بریفنگ ہے وہ آپ نے دیکھی نہیں, ان کی باڈی لینگویج اور وہ جس طرح بات کر رہے تھے کہ یہ فیڈ کیا گیا ان کو اور اس کا انہوں نے اظہار کیا, ورنہ ایک سپورٹس مین ایسا بالکل نہیں چاہتا. خیر وہ تو ابھی شور تھما نہیں اور یہ فیصلہ ہمارے سامنے آ گیا. تو ہونا یہی چاہیے کہ جب یہ دل پہ پتھر رکھ کے بھارت نے پاکستان کے ساتھ میچ کھیل لیا ہے تو یہ بھی کر دیں کہ سکھ یاتریوں کو پاکستان آنے کی اجازت دیں تاکہ وہ اپنا مذہبی فریضہ جو ہے وہ اس کو انجام دے سکیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ.